السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے کالا جادو کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک بھائی نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں ضروری کام سے کہیں جا رہا تھا۔ سورج خوب چمک رہا تھا اور میں اپنے خیالوں میں گم سڑک پر چل رہا تھا کہ اچانک میرا کندھا ایک آنے والے شخص سے ٹکرا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شخص آگ کی طرح تپ رہا ہو۔ میں نے فوراً معذرت کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا حلیہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور یوں چل رہا تھا جیسے کوئی بیمار، مایوس اور بے خبر انسان ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ واقعی شدید بیمار ہے، لہذا آگے بڑھ گیا۔ راستے میں جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھنا چاہا تو حیرت ہوئی کہ گھڑی بند ہو چکی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک نقطہ آغاز بن گیا۔ اس کے بعد سے میری زندگی میں عجیب و غریب مشکلات شروع ہو گئی۔ معمولی کاموں میں رکاوٹیں آنے لگی۔ بزنس جو پہلے خوب چل رہا تھا دھیرے دھیرے زمین بوس ہو گیا اور میں قرضوں میں ڈوب گیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ میں نے خودکشی تک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میرے گھر والے بھی میری حالت سے سخت پریشان تھے۔ ایک دن ابو کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ایک بزرگ عالم ہے جو دم اور تعویذ دیتے ہیں، وہاں لے جا کر دکھاؤ، شاید کچھ بہتری آ جائے۔ ہم ان کے پاس گئے۔ وہاں لوگوں کا رش تھا۔ جب ہماری باری آئی تو عالم صاحب نے میری ساری بات غور سے سنی، دم کیا اور کہا 2 دن بعد دوبارہ آنا۔ دم کے بعد دل کو تھوڑا سکون ملا، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ 2 دن بعد جب ہم دوبارہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، یاد ہے وہ دن جب تم ایک آدمی سے ٹکرائے تھے؟ وہ گرمی کا دن تھا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور تمہاری گھڑی بھی بند ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے انہیں تکنے لگا۔ یہ سب باتیں تو میں خود بھی بھول چکا تھا۔ پھر ان کو کیسے معلوم ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ وہ شخص کالا جادو کا شکار تھا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے جائیداد کے لالچ میں اس پر کالا جادو کرایا تھا۔ جادو اتنا شدید تھا کہ جو بھی اس کے قریب آتا اس پر بھی اثر ہو جاتا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری زندگی کا توازن اسی دن بگڑ گیا تھا۔ عالم صاحب نے مسلسل کچھ دم کیا، ایک تعویذ دیا اور اللہ کے کرم سے آہستہ آہستہ میری زندگی سنبھلنے لگی۔ بزنس دوبارہ چل پڑا، قرضے اترنے لگے اور میں جو خودکشی کا سوچ رہا تھا اب زندگی کو نئی امید کے ساتھ جینے لگا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل میں 2 سوال ابھرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عالم صاحب کو وہ سب کیسے پتہ چلا جو میں بھی بھول چکا تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو اس شخص کے ساتھ کیا گزری ہوگی جو اصل نشانہ تھا۔ بس اللہ ہم سب کو کالے جادو، نظر بد اور ہر شیطانی اثر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔